والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وإما ينزغنك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين بہت سارے احباب ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو بھی اپنے لب ہلا نہیں رہے اس سالے ثواب کی محفل میں آئے آپ نے بیٹھنا ہی ہے سننا ہی ہے تو ایک بار تو آپ کی زبانوں پہ اللہ اس کے رسول کا نام آنا چاہیے تاکہ جس کے لیے آئے ہیں اس کو بھی آپ کا فائدہ ہو درود پاک پڑھے سب کے ہوں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین اللہم صل وسلم وبارک علی قدر حسنہ وجمالہ وفضلہ وکمالہ وجودہ ونوالہ وعزه وجلاله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته إلى يوم الدين کسی نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری کسی نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری اتھے کسی دے پیر نہ لگے ٹوکے وارو وارے نہ رہا کوئی سردار اتھے نہ کسی دی سرداری آزم اتھے دل نہ لائیں نہیں تے رونے گا جاننے والی انتہائی قابل احترام علماء کرام برادران اسلام میں اور آپ اس وقت جناب محترم مقام چودھری محمد نواز صاحب کے جوان وقت بیٹے سرفراز صاحب کے اچانک حادثاتی موت کے موقع پر ان کے اس سال ثواب کے لیے حاضر ہیں اللہ کریم سب کا حاضرونہ قبول فرما کے ان کی بخش و مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو اللہ صبر اجر عظیم عطا فرمائے اواب دیوکا میں نے سورہ حامیم السجدہ کی آیات مقصہ 3 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ رب العزت حق سچ بات کہنے کی سنا کی عمل کی توفیق عطا فرمائے ان آیات کی طرف آنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں 70 صحابہ کی زیارت انہوں نے کی ہوئی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی مبارک وہ انہوں نے نوش فرمایا ہوا ہے تو بڑی عظیم سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ سے خاص روحانی فیض وہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا یہ فرماتے ہیں میں تجارت کے لیے شام کے سفر پہ گیا وہاں پہنچا تو ایک وزیر سے ملاقات کے لیے میں حاضر ہوا تو آگے دیکھا وزیر کسی سفر کے اوپر تیاری کے لیے گھر سے نکل رہا ہے فرماتے میں نے اس سے کہا تو اس نے کہا میں جدھر جا رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں پھر بعد میں تفصیلاً جس موضوع پہ آپ آئیں ہیں بات کریں گے فرماتے میں اس کے ساتھ روانہ ہوا اور وہ شہر سے باہر ویرانے کے اندر ایک صحرا اور جنگل کے اندر وہ مجھے لے گئے وہاں ایک خیمہ لگا ہوا تھا اور کثیر تعداد میں فوج وہاں موجود تھی حکاماں موجود تھے خوبصورت کنیزیں موجود تھیں اطباء ڈاکٹر حضرات بھی وہاں پہ کھڑے تھے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہ پہنچا
تو میں نے دیکھا کہ پہلے وہ جو خیمہ لگا ہوا ہے اس کی گرد و نواح میں فوج آئی اور کچھ زبان سے لفظ بولے اور کچھ کہہ کر وہ فوج کے دستے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ جناب خوبصورت کنیزیں وہ آگے بڑھی، انہوں نے خیمے کے گرد چکر لگایا، کچھ باتیں کی، وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ پھر علماء مشائخ آئے، وہ اس خیمے کے گرد چکر لگا رہے تھے، کچھ بول رہے تھے اور بولنے کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں طب اور ڈاکٹر وہ احباب آگے بڑھے، وہ خیمے کے قریب کھڑے ہوئے اور کچھ باتیں کی، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ آخر میں وزیر اور بادشاہ نے کلام کیا، میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کہا وہ بھی جب پیچھے پلٹے تو مجھے ماجرا تو بظاہر سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وزیر نے کہا کچھ سمجھ میں بات آئی؟ کہتے میں نے عرض کی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ تو اس وزیر نے مجھے بتایا کہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس خیمے کے اندر اس ملک کے بادشاہ کا جوان بیٹا جس کو موت آ گئی تھی اسے اس خیمے کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ سال بھر کے بعد ہم اس کی قبر پہ حاضری دینے آتے ہیں، فوج اس کے خیمے کے گرد کھڑی ہو کے کہتی ہے اے بادشاہ کے شہزادے، اگر لڑائی سے موت کو ٹالا جا سکتا ہم لڑ کے تیری موت کو ٹال دیتے، لیکن لڑ کر موت کو ٹالنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم تیری موت کو ٹال نہیں سکے۔ کہا پھر جناب والا علماء مشائخ آتے ہیں، کہتے ہیں اے شہزادے اگر دعاؤں سے موت کو ٹالنا ممکن ہوتا تو ہم شب و روز تیرے لیے دعائیں کرتے رہتے، لیکن دعاؤں سے بھی موت کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا، ہم تیری موت کو نہیں ٹال سکے۔ پھر خوبصورت کنیزیں آتی ہیں، کہتے ہیں اگر حسن سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم حسن پیش کر کے تیری موت کو روک لیتے، لیکن حسن بھی موت کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ پھر وہ اطباء ڈاکٹر آتے ہیں، کہتے ہیں علاج کر کے اگر موت کو ٹالنا ممکن ہوتا تو ہم علاج کرتے تیری موت کو ٹال دیتے، لیکن علاج سے بھی موت کو ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ آخر میں وزیر اور بادشاہ آ کے کہتے ہیں شہزادے یہ ساری طاقتیں ہمارے پاس موجود تھیں، لیکن ہم بے بس تھے کہ تیری موت کو ٹال نہیں سکے، اور آئندہ سال کے لیے تیرے اوپر سلام ہو۔ حسن بصری کہتے ہیں جب میں نے ان کی یہ باتیں سنی، میں اور آپ بھی سن رہے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہم نہیں بدلنے کے لیے تیار ہوتے۔ حسن بصری کو لوگوں نے بعد میں دیکھا، 70 سال گزر گئے، بابے کو کسی نے مسکراتے نہیں پھر دیکھا۔ کہا موت اس طرح میرے سر کے اوپر کھڑی ہے، میں موت کو ٹال نہیں سکتا، یہ لڑائی سے بھی نہیں ٹالی جا سکتی، یہ دعاؤں سے بھی نہیں ٹالی جا سکتی، یہ حسن بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا، یہ علاج و معالجہ سے بھی نہیں ٹالی جا سکتی، یہ اس کا حکم ہے۔ اے بندہ خدا جب اس نے آ جانا ہے پھر کائنات کی ہر شے پیچھے رہ جائے گی، موت کا فرشتہ تیری روح کو اچک کے لے جائے گا۔ اس کی یہ اتنی بے ثبات ہے، یہ اس طرح انداز اچانک یہ وار کر دیتی ہے، گویا کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں اس کا حکم ہے۔ یہی ہمارا بھائی، اسے کیا خبر تھی، گھر والوں کو تو یہ توقع بھی نہیں تھی، لیکن اس کا حکم جب آ جاتا ہے پھر اس حکم کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ پیغام کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر لمحہ موت کے لیے تیار رکھا جائے، اپنے آپ ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کی جائے۔ تو حضرات جبکار یہ وہ موت ہے جو کسی کی وجہ سے رکے گی نہیں۔ جب پیغام آ جائے گا پھر وہ لمحہ موت کے بعد کیا ہے کہ پھر وہ اندھیری قبر اور لمبا سفر جس پہ آپ کو روانہ ہونا، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات پڑھی ہے، اور اس موجودہ دور کے اندر یہ ایک بہت بڑا نصاب ہے ہمارے رویوں کو درست کرنے کا۔ یہ اس مالک کا پیغام ہے جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کر کے بے مہار نہیں چھوڑا، اس نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے۔ انبیاء کو بھی پھر خالی نہیں بھیجا، ان کے ہاتھوں میں پورا ایک نصاب عطا کر کے بھیجا۔ وہ کتاب، وہ نصاب قرآن حکیم ہے، اور پورا مجمع ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہم نے اس نصاب کی طرف کمر کر دی ہوئی ہے، اس نصاب کی طرف ہم نے پشت کر دی ہوئی ہے۔ ہم جس نصاب کو لے کے بیٹھے وہ نصاب مجھے اور آپ کو اللہ کے رستے پہ چلانے والا نہیں ہے۔
وہ تو میرے اور آپ کے ساتھ دھوکہ ہے جس کے اوپر میں اور آپ لگے ہوئے. اصل تو ضابطہ حیا یہ کتاب تھی. آئیے ذرا ان آیات پہ غور کر لیں، مختصر وقت ہے. یہ کتنا بڑا نصاب ہے. میرے اور آپ کے لہجے کو درست کر دے، رویے کو ٹھیک کر دے، نفرتوں کو ختم کرنے کی بات کرے. ان آیات پہ ذرا غور کرے. کیوں؟ اس لیے میں نے ان آیات کو موضوع سخن بنایا ہے. آج بھائی بھائی سے دور، ماں بیٹے سے دور، باپ باپ بیٹے سے دور ہے. دو بھائی بولنے کے لیے تیار نہیں. معاشرے کے اندر نفرتیں پل رہی ہیں، کینہ دل پال رہا ہے، سینوں میں نفرتوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں، گردن جھکنے کا نام نہیں لیتی. ذرا ان آیات پہ غور کریں میرا رب کیا کہتا ہے. اور وہ تو روز محشر کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہے، اے میرے بندے یہ میری آیات تیرے سامنے پڑھی گئی تھی؟ کیا تجھے غور کرنے کے لیے دماغ تھا تیرے اندر؟ تو نے اس پہ فکر پیدا کی تھی؟ پڑھیے سورہ حامیم السجدہ کی آیت مقصہ ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ ادفع باللتی. فرمایا ہی احسن. پہلی بات تو اللہ نے یہ فرما دی کہ برائی اور بلائی، نیکی اور شر یہ ایک نہیں ہو سکتے. مت کوئی سمجھے کہ میں ہٹ دربی کرتا رہوں، میں بدکاریاں کرتا رہوں، میں شرابیں پیتا رہوں، میں فراڈ کرتا رہوں، میں جھوٹ بولتا رہوں، میں اپنے ایک چھوٹے سے دائرے سے لے کر ایوان بالا تک خیانتیں کرتا رہوں، ملک کی عزت کو داؤ پہ لگا دوں، میں اپنے گھر کی عزت کو داؤ پہ لگا دوں. اور ایک بندہ وہ ہے جو صبح اٹھتے ہوئے اس کو یاد کرتا ہے، اسی کی یاد میں دن بھی گزارتا ہے، دیانت داری سے زندگی بسر کر رہا ہے، وہ برائی کے قریب نہیں جاتا. برابر کھڑے ہو جائیں گے. فرمایا نہ نیکی اور شر ایک طرح نہیں ہو سکتے. اگرچہ معاشرے میں لوگوں کی رسم و رواج کے اندر آ کر وہ برائی بھی برائی نہ لگے، لیکن اللہ فرماتا ہے برائی آ کر برائی ہی ہے. ہو سکتا ہے رسم و رواج میں اس کو ترجیح مل جائے، وہ آپ کے سامنے ہے. میرے اور آپ کے کئی معاملات ایسے ہیں جنہیں دل مانتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، لیکن رسم و رواج کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور ہم رسم میں چلنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے حکم پہ نہیں چلنا چاہتے. تو فرمایا یہ نیکی اور شر ایک طرح نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن. یہ جملہ ہے قابل غور. یہ جملہ ہے مجھے اور آپ کو دعوت دینے والا. یہ قرآن کے لفظ ہیں، اور کاش رب کی معرفت پیدا ہو تو پھر اس کے لفظوں کی قدر بھی ہمارے سینوں میں پیدا ہو. چونکہ اس کی معرفت نہیں رہی، اس ذات کا وہ تعلق ہمارے ساتھ جو ہے ہم اس کو سمجھ پا نہیں رہے. فرما رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن. اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر دے، تمہارے ساتھ کوئی برائی کر دے. یہ اللہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے. کس ماحول میں کہہ رہا ہے؟ جب مکے کے کافر قدم قدم پر میرے نبی کو تکلیفیں دے رہے ہیں. حضور پیغام دیتے ہیں، لوگ آگے سے پتھر مارتے ہیں. حضور دعا دیتے ہیں، لوگ آگے سے گالیاں دیتے ہیں. حضور ان کے لیے رات اور دن انہیں جہنم کے کنارے سے پکڑ کر اللہ کی جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ کمر چھڑا کر جہنم کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں. یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے جو حضور کے رستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، جو گڑھے کھودتے ہیں، جو اونٹ کی اوجڑیاں لا کر نبی کے کاندھے پہ رکھ دیتے ہیں. میرا رب پھر بھی کیا کہتا ہے؟ ادفع باللتی. حبیب یہ جو آپ کو برائی تکلیف پہنچا رہے ہیں نا، آپ اس تکلیف کو دور کریں. کیسے؟ فرمایا نیکی سے. اور خالی نیکی سے نہیں، یہ آسانو نیکی بھی وہ جو بڑی بہتر ہو. حضرت جلال احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جملے کی تشریح لکھی ہے. فرمایا کوئی پتھر مارے نا تو اس کے بدلے میں پتھر نہ مارنا یہ بھی نیکی ہے. لیکن لفظ بتا رہے ہیں یہ آسانو کا مطلب ہے کہ وہ پتھر کے بدلے میں نیک پتھر نہ مارنا یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس کے جواب میں پھول برسانا یہ آسان نیکی ہے. فرمایا یہ بھی نیکی ہے کوئی بہتان لگائے تو تم جواب نہ دو. یہ بھی نیکی ہے کہ تمہارے اوپر کوئی الزام لگائے تم جواب نہ دو. یہ بھی نیکی ہے تمہیں کوئی گالی دے تو تم بدلے میں گالی نہ دو. فرمایا یہ بھی نیکی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تم اگنور کر دو. لیکن فرمایا آسان نیکی یہ ہے کوئی الزام لگائے، کوئی بہتان لگائے، کوئی زیادتی کرے، تم خالی اس کے بدلے میں خاموش نہ ہو جاؤ، بلکہ رات کو وضو کر کے سر سجدے میں رکھ کر بندہ اس کے حضور عرض کرے مالک وہ جو میرے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں مالک ان کو ہدایت عطا فرما. فرمایا آسان نیکی یہ ہے. آئیے بڑی عظیم شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بندہ آ گیا، کہنے لگا جناب آپ کے اوپر ایک الزام لگا دیا کہ بات کر دی اور آپ کے خلاف بات تھی
اور سیدنا صدیق اکبر کوئی چھوٹے سے بندے کا نام تو ہے نہیں، خلیفہ رسول ہیں، جانشین رسول ہیں، اور بہت بڑا حضور کے دین کے اندر ان کا حصہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب بندے نے آگے بات کی نا ان کے خلاف، تو یوں سمجھ لیں جس طرح آج کوئی ایس ایچ او کے خلاف بات کرے، بلکہ ایس ایچ او کی حیثیت صدیق اکبر کے مقابلے میں کیا ہے، جناب ایم پی اے کے متعلق کوئی بات کرے، ان کی حیثیت ان کے مقابلے میں کیا ہے، بلکہ جنرل کو لے لیں، وزیر اعظم کو لے لیں، یہ ہے آپ کے ملک کی وہ اشرفیہ جن کے اوپر رات دن میڈیا پہ دیکھیں رویے کیا ہو گئے، زبانیں زہر اگل رہی ہیں۔ یہ قوم کی تربیت ہے، یہ قوم کے ساتھ کیا ان کو سکھایا جا رہا ہے؟ ادھر ان کو دیکھیں جو رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، جب اس نے آپ کے خلاف بات کی تو آپ کا جملہ ذرا سنیں کیا فرمایا۔ فرمایا وَإِن كُنْتَ صَادِقًا فَغَفَرَ اللَّهُ لِي وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ۔ اے میرے متعلق بات کرنے والے، اگر تو سچا ہے پھر میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، پھر میں دعا کرتا ہوں اگر تو سچا ہے تو میرا رب مجھے معاف کر دے۔ وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ، اور اگر تو جھوٹا ہے پھر بھی دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف فرما۔ یہ رویے کدھر گئے؟ ذرا غور کرے دین کیا بتاتا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، آپ کا غلام کمبر وہ موجود تھا، اور اس کو ایک شخص نے گالی دے دی، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے تھے۔ اب آپ سمجھ لیں مجھے اور آپ کو کوئی گالی دے تو ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل وہ کیا ہے؟ یہ بلا وجہ تو نفرتیں آ گئی۔ ہم جب بیٹھتے ہیں نا دو چار بندے فاتحہ پہ بیٹھے، شادی کے موقع پہ بیٹھے یا آپس میں، ہم کہتے ہیں احساس ختم ہو گیا، ہمدردی ختم ہوگی، خون سفید ہو گئے، واقعتاً ہے ایسا۔ لیکن یہ بھی تو غور کروں کہیں یہ خون سفید ہونے میں میرا حصہ تو نہیں پڑ رہا، یہ بھی تو غور کروں نا یہ نفرت پڑنے میں کہیں میں بھی تو نہیں آگے اپنا حصہ ڈال رہا، یہ بھی تو غور کروں نا یہ دوریاں بڑھانے میں کہیں میرا بھی کردار تو نہیں آگے جا رہا۔ کیا میں نفرتیں کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر رہا ہوں؟ کیا میں معافی دینے کے لیے تیار ہوں؟ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں جب کمبر کو گالی دی گئی آپ نے فوراً بلایا، فرمایا گالی دی اس نے؟ جی حضور دی۔ فرمایا غصہ آ رہا ہوگا سن لے، یہ علی المرتضیٰ وہ ہیں جنہیں حضور نے علم کے شہر کا دروازہ کرا دیا ہوا۔ علم تو ان کے گھر سے ملنا تھا، ہم برطانیہ، امریکہ، آکسفورڈ سے علم لینا چاہتے ہیں، وہ علم یہی سکھائے گا۔ آپ کے وزیروں کی لسٹ بن جائے نا تو آدھے سے زیادہ وہ ہیں جو آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ کیا آکسفورڈ سے پڑھ کر، کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ کر زبانوں سے یہی کچھ نکلنا چاہیے؟ یہ تعلیم نہیں ہے۔ علامہ اقبال کو پڑھے، اقبال نے بڑی انگریز کی ساری ہسٹری کھول کے رکھ دی، کہا یہ کیا چاہتا ہے، تم اس طرف جا کر سمجھو گے کہ ہم کامیابی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ ہاں کامیابی تب ملے گی جب در مصطفیٰ پہ ہو، کامیابی تب ملے گی جب حیدر کرار کے گھر سے علم کی خیرات لوگے، جب ان کی طرف پلٹو گے۔ حضرت علی نے فرمایا اے کمبر سن، اگر تو گالی کے بدلے میں گالی دے گا تو اس سے شیطان خوش ہوگا، رحمان ناراض ہو جائے گا، اور اگر تو گالی کے بدلے میں دعا دیتا ہے تو فرمایا پھر شیطان پریشان ہوگا، رحمان راضی ہو جائے گا۔ ہم رحمان کو راضی نہیں کر رہے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تکلیف آ جائے، پریشانی کوئی بھائی پہنچا دے، یہ تو حضور کو فرمایا جا رہا ہے جو کفار کے بدلے میں ہے، جو دشمنوں کے بدلے میں ہے کہ میرے حبیب کیسا رویہ کرنا ہے، آپ نے ان کا جواب کیسے دینا ہے۔ پھر حضور کی سیرت سے یہ باتیں سامنے آئی نہیں۔ غزوہ احد ہے، حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا جب دانت مبارک شہید ہو گئے اور چہرہ مبارک لہو لہان ہوا تو غلاموں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بدعا نہیں فرما دیتے؟ اب نبی پاک علیہ السلام میں دشمن واقع جاتی کر رہا ہے، اگر اس موقع پہ بددعا ہو جاتی ہے تو بظاہر یہ غلط لگتی بات نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا رویہ کیا ہے، حضور کا طرز عمل کیا ہے، حضور کا لہجہ مبارک کیا ہے؟ فرمایا سنو میرے غلاموں، میرے رب نے مجھے لعنت کرنے والا اور فرمایا تانے دینے والا بنا کے نہیں بھیجا، میرے رب نے مجھے دعوت دینے والا، رحمت فرمانے والا بنا کے بھیجا۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، وہ رسول کائنات نے ہاتھ اٹھائے جنہیں رب نے سارے اختیارات دیے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ میری اور آپ کی عقل سے ماورا ہے، میرا اور آپ کا سٹیٹس وہ ہے ہی نہیں۔ میرے حضور نے دعا مانگی اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ امام قاضی عیاض کہتے ہیں دیکھو میرے نبی کا لہجہ، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے جو پتھر مار رہے ہیں، جو تلواروں سے حملہ کر رہے ہیں، میں تو بھائی کے لیے یہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں۔
میں تو باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، حضور کفار کو معاف کر رہے ہیں، میں اپنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں۔ شیخ سعدی کا ایک جملہ میں نے پڑھا، فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ دھوکہ دوستوں کو اپنوں کو دیتے ہیں، فرار انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، اذیت انسانوں کو دیتے ہیں، تکلیف انسانوں کو دیتے ہیں، اور معافی اس مالک سے مانگتے پھرتے ہیں۔ بھئی اس سے بھی تو معافی مانگو نا جس کو دھوکہ دیا، اس سے بھی تو معافی مانگو جس کے ساتھ زیادتی تم نے کی، جس کو تم نے تکلیف دی، جس کا بیچارے کا تم نے رات اور دن کا چین ختم کر دیا، اس سے تو معافی مانگی نہیں جاتی۔ کہا وہ رب تب معاف کرے گا، اس مخلوق سے وہ محبت بری کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اس مالک کی میرے اور آپ سے محبت نہ ہو، مالک بن دینار کا میں جملہ پڑھ رہا تھا، کوئی بندے آئے آپ کی بارگاہ میں، کہا جی دعا کریں، یہ بہت بڑے ولی کامل، جی بارش نہیں برس رہی۔ فرمایا تم بارش کے لیٹ پہ برسنے سے حیران ہو، میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں اللہ پتھر کیوں نہیں برسا دیتا، جیسے اس وقت بھی ہے، یہ آج صدیوں پہلے انہوں نے بات کی تھی، اور آج دیکھ لیں کہانی کس ملک میں کیا ہے، اس گلی کے اندر ہم کیا کریں، جہاں زنا نہیں، جہاں شراب نہیں، جہاں جھوٹ نہیں، جہاں دھوکہ نہیں، بددیانتی نہیں، کرپشن نہیں، کیا جرم ہے جو آپ کے کیا معاشرے کے اندر نہیں ہو رہا، پھر بھی وہ پتھر نہیں برساتا، تو ایک ہی وجہ اس کی رحمت غالب ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا خداوندہ ہماری بے وفائیوں پہ اتنا پیار کرتے ہو، اگر ہم با وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتا، اگر ہم اس کے وفادار بندے بن جائیں۔ آج جرم ہمیں مار رہا ہے جناب، ہم کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، حکمران ایسے آگے، ہمارے اعمال ایسے ہو گئے، ہم خود درست نہیں رہے، ہم اس صراط مستقیم پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے حضور کا رویہ بیگانوں کے ساتھ کیا ہے؟ حضرت ذکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا اور رستے میں ایک اعرابی ملا، دیہاتی شخص، کہتے ہیں حضور کے اوپر ایک چادر مبارک تھی جس کے کنارے موٹے تھے، اس دیہاتی نے آتے ہی حضور کی چادر کو کھینچا۔ اب ذرا غور کرنا، نبی پاک کی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، قائد المرسلین ہیں، خالق کائنات کا حبیب ہے، میدان معاشر میں جب ساری کائنات بے بس ہوگی میرے نبی کی عظمت کے جھنڈے وہاں لہرا رہے ہوں گے، حضور وہاں بازوئے شفاعت کھولیں گے، حضور کے لب مبارک وہاں پہ کھلیں گے، اس رسول کائنات سے بڑا مقام کس کا ہے؟ لیکن میرے رسول نے کیا کیا؟ حضرت انس کہتے ہیں چادر اس نے کھینچی، میں نے دیکھا وہ چادر کھینچنے سے حضور کے جسم پاک پہ رگڑ کے نشان بنے، اور وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹوں کو اپنے مال اس مال سے جو رب نے آپ کو دیا ہے یہ لاد دو، یہ مال تمہارا بھی نہیں، تمہارے باپ کا بھی نہیں۔ میرے حضور خاموش ہو کے اتنا کہا تم ٹھیک کہتے ہو، یہ مال میرا نہیں یہ رب کا ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، اتنا ہی کہا۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا رابی کیا تجھے بدلہ نہیں لیا جائے گا؟ یہ جو تو نے سلوک کیا ہے، چادر نبی کے گلے میں ڈال کے کھینچ رہے ہو۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں میرے نبی کے کپڑوں کو خالی میلہ بھی کہا جائے نا، یہ بھی رسول کائنات کی توہین ہے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہم، ادب کا تقاضا اتنا ہے۔ اور وہ بدبخت کیا کر رہا ہے؟ چادر کھینچ رہا ہے، نشان پڑ رہا ہے، میرے رسول فرماتے ہیں تجھے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ قربان جائیں حضور کی عظمت پر، اس نبی کا کلمہ پڑھ کے آج ہمارے رویے کیا ہو گئے۔ وہ عرابی وہ دیہاتی کہنے لگا مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہے آپ بدلہ لیں گے ہی نہیں، عادت ہے کہ آپ برائی کا بدلہ بلائی سے عطا فرماتے ہیں، اتنا یقین تھا کہ میرا رسول بدلہ لے گئے نہیں۔ حضور مسکرا پڑے، وہ رسول جس کے گلے میں چادر کو کھینچا جا رہا ہے، فرمایا صرف معافی نہیں کیا، فرمایا انس اس کے ایک اونٹ پہ جون لا دو، دوسرے پہ کھجوریں لا دو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنوں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ ہمارا سسٹم کیا ہو گیا؟ ہم نے کہاں پہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیا؟ میرا رویہ کیا ہے؟ میرا لہجہ کیا ہے؟ میں سینے میں نفرتوں کو جنم دے رہا ہوں، آئیں میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ جب تم اچھا سلوک کرو گے، وقت بڑا مختصر سا ہے، قرآن نے سارا اس آیت کے اندر نصاب پیش کر دیا۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن۔ اب بندے کے خیال میں آ سکتا ہے میں تو اچھا کرتا ہوں، اگلا ہی اچھا نہیں کرتا، بھائی تو نے دل سے کیا ہی نہیں، ورنہ رب کے لفظ غلط نہیں ہو سکتے، اس مالک کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا وہ جو اگر بندہ یہ رویہ قائم کر لے کہ تکلیف کے بدلے میں نیکی کرے،
شر کے بدلے میں بلائی کرے تو وہ جو تیرے اور ان کے درمیان دشمنی ہے نا، اللہ فرماتا ہے ایسا ہو جائے گا کہ وہ تیرا جگری دوست بن جائے گا۔ رب کہتا ہے اب کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ رویہ اختیار کریں اور وہ دوست نہ بنے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف وجہ کیا ہے؟ میری طرف سے کمی ہوتی ہے، میں اپنے نفس میں سمجھ رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں، اگر میں ٹھیک کروں تو گار نہ ٹوٹے۔ وجہ کیا ہے کہ میں ٹھیک کرتا نہیں، اپنے گمان کے مطابق سمجھتا ہوں میں ٹھیک کروں، اگلا زیادتی کرا ہے، بھائی اس کی زیادتی پہ تم معاف کرو نا، پھر تم بڑے انسان ہو نا، پھر تمہارا پتہ چلے یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے۔ اقبال نے کہا تھا چومی گوئے مسلمانم بلرزم دانم مشکلات لا الہ را۔ اقبال کہتا ہے جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں لا الہ کی مشکلات کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس راہ پہ چلنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے آسان بنا لیا ہوا ہے کیونکہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں رہی، ہمارے اس طرف توجہ ہی نہیں رہی۔ رب کہتا ہے تم نیکی کرو، اللہ دشمنی کو دوستی میں بدل دے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ کاش کسی کے مومن کے سینے میں دل ایسا ہو جو میرے رب کے ان لفظوں کو سمجھ سکے، قرآن کی وہ معرفت پیدا ہو جائے۔ رب نے دو باتیں آگے بھی ذکر کر دی، فرمایا کون بھلائی کرے گا؟ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں، واقعتاً مشکل ہے کہ جب آپ کو کوئی گالی دے اور آپ چپ ہو جائیں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ بڑے بڑی سیٹوں پہ بیٹھنے والے وہ یہ نہیں بتاتے ملک میں ہم کیا کر رہے ہیں، بس یہ بتاتے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی پہ ساری زندگی، اسی پہ ملک کی قوم کو لگا دیا بیچاروں کو، اور یہ بھی ساتھ ہیں بس اسی کو سن رہے ہیں، وقت ضیاع کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہ رب کہتا ہے یہ دو ہی بندوں کو یہ توفیق مل سکتی ہے جو بلائی کر سکتے ہیں، جو نیکی کے شر کے بدلے میں بلائی کر سکتے ہیں۔ فرمایا پہلا بندہ وہ ہے جسے اللہ صبر کی توفیق عطا کرتا ہے، جو صبر کا دامن تھامتا ہے، اور جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے یہ توفیق اسی دیتے ہیں جو خوش نصیب ہوتا ہے۔ سمجھ لے جو رویے کے بدلے میں ویسے ہی کر رہا ہے وہ خوش نصیب نہیں ہے، صبر کا دامن اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ دو باتیں کہہ دی، فرمایا صبر ہوگا تو ایسا ہوگا، اور خوش نصیب ہی بندہ ایسا کر سکے گا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ رسول کائنات کا، یہ اولیاء اللہ کا، یہ اللہ والوں کا ہی مرتبہ ہے۔ اور آگے فرما دیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اور اگر شیطان تجھے وسوسہ ڈالے، کیونکہ جب بندہ رائے حق پہ چلنا چاہتا ہے نا، وہ امن پیدا کرنا چاہتا ہے تو شیطان بھی آ جاتا ہے، بھائی تو اس سے کمزور ہے، تو چپ ہو گیا، تو ڈرتا ہے اس سے۔ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہو، کہتے ہیں ڈر کے چپ کر گیا، تو یہ وسوسہ آنے سے پھر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بیٹھنے نہیں دیتا شیطان، اصل دشمن تو یہ تھا نا، یہی چاہتا ہے کہ لڑائی کروائی جائے، یہی چاہتا ہے قتل و غارت کروائی جائے، یہ چاہتا ہے کہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا جائے، رشتوں کو توڑا جائے۔ رشتوں کو توڑانے میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ۔ میرا رب کہتا ہے جب شیطان وسوسہ ڈالے نا، تو کمزور ہے، تیرے اندر اتنی ہمت نہیں تو اس کا مقابلہ کر سکے، نستغن فاستعذ باللہ، تو پھر اس وقت اللہ رب کی پناہ مانگا کر، اللہ سے مدد مانگا کر، انہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ فرمایا اس وقت تیری توجہ اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے۔ شیطان کا وسوسہ آئے گا، وہ کہے گا تم اس کے نیچے لگ گئے، تم اس کی بات ماننے لگ گئے، تمہارا رویہ اچھا ہونے لگے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ دوریاں بڑھے، وہ چاہتا ہے یہ معاشرہ، یاد رکھ لیں اتفاق کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جس گھر میں نہیں ہوگا وہ گھر سکول میں نہیں ہوگا، ملک تو امت تو بہت بڑی دور کی بات ہے۔ آئیے اپنے لہجے پہ، اپنے رویے پہ، اپنے اخلاق پہ غور کر لیں کہ میں وہ بندہ بنوں کہ میرے وجود سے خیر پھیلے، میرے وجود سے دوریاں نہ بڑھیں۔ میرا مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔